أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने एक बात तो ये बताई थी कि जो अहले किताब हैं जब उनके सामने आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनमें से कुछ ऐसे हैं ईमान ले आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम तो पहले से ही ईमान लाए हुए थे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की रसालत पे, मूसा अलैहिस्सलाम की रसालत से उनके ईमान का तज़किरा। उसके बाद फिर कुफार मक्का के जो बहाने थे या ईमान लाने ना लाने के जो वजूहात बताते थे उस पे अल्लाह ताला ने तबसरा किया, उसका जवाब दिया। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने मोमिन और काफिर की जिंदगी का मुकाबला किया है। जो मोमिन लोग हैं उनका मामला कैसा होगा क़यामत के दिन, और जो काफिर लोग हैं उनका मामला कैसा होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं आफमन वअदनाहु वअदन हसनन, भला वो शख्स जिसके साथ हमने अच्छा वादा कर रखा है। अच्छा वादा क्या है? अच्छा वादा है कि जो लोग ईमान लाएंगे, इन्नल्लाज़ीना आमनु व आमिलु सालिहात,
کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہ ہے وعدہ ایماندار لوگوں کے ساتھ۔ حضرت معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے، بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے بندوں کے اوپر کہ وہ اس کی عبادت میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں، اور پھر بندوں کا حق اللہ پہ یہ ہے کہ جب بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو جہنم میں نہ ڈالے اور جنت میں بھیجے۔ یہ ہے وعدہ جس کا اللہ نے فرمایا کہ مومن لوگ جو ہیں اس وعدے کے مطابق ایمان لائے، اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ فرمایا کہ فاہو لاقی ہے، اور وہ مومن آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ پکا ہے، اس کو وہ باتیں ملیں گی، وہ جنت ملے گی یا وہ نعمتیں ملیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کمن متانا ہو متال حیات دنیا، بلا وہ شخص اس کے برابر کیسی ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کا مال دیا ہے۔ یہاں پہ دونوں چیزوں کا موازنہ ہے، ایک تو مومن اور کافر کا، اور ایک دنیا کے مال اور دولت کا اور آخرت کی نعمتوں کا، کہ دنیا کا مال تو ہم نے دے دیا اس کو، دنیا میں اس کو فراخی عطا فرمائی، خوشحالی عطا فرما دی، مختلف قسم کی نعمتیں دنیا میں ہم نے اس کو دے دیں۔ ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، لیکن قیامت کے دن وہ آدمی حاضر کیا جائے گا عذاب کے لیے۔ قیامت کے دن اس کی پیشی ہوگی عذاب کی خاطر۔ بھلا یہ دونوں آدمی ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو وہ ہے جس نے دنیا میں بہت عیش کر لی، بہت مزے کر لیے، بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کی، لیکن آخرت میں سوائے اس کے لیے کچھ نہیں کہ وہ جہنم کے عذاب کے لیے پیش ہوگا۔ جس طرح پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو ہم نے ایماندار لوگوں کو قیامت کے دن دیں گے، ما عند اللہ خیر و ابقا، وہ بہت ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے موازنہ کیا ہے کہ جس عذاب کے لیے انہیں پیش کیا جائے گا وہ عذاب تو بڑا ہی سخت ہے دنیا کے سامان کے مقابلے میں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ جس آدمی نے ساری زندگی بڑی مصیبتوں میں گزاری ہوگی، اس کو جب جنت کی ایک جھلک دکھائی جائے گی تو وہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں دنیا کی بھول جائے گا۔ اسی طرح جہنم کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس آدمی نے دنیا میں بڑی عیش اور بڑا آرام اور بڑی خوشحالی اور بڑے مزے کیے ہوں گے، جب جہنم کی ایک جھلک دیکھے گا تو دنیا کے سارے عیش آرام خوشحالی اور جو عیش و عشرت اسے کیا ہوگا وہ سارے کے سارے بھول جائے گا۔ فرمایا کہ ان دونوں آدمیوں میں سے اچھا کون سا ہے؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح جنتی لوگ جو ہیں، اگر موت ہوتی جنتی لوگوں کو جنت کی نعمتیں دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی کہ مر جاتے خوشی سے، اس کے مقابلے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو جہنم کے عذاب اور جہنم کی آگ دیکھ کے اگر موت ہوتی تو صدمے سے اور حسرت سے ندامت سے مر جاتے۔ دونوں کا موازنہ کیا اللہ تعالیٰ نے، مومن کا اور کافر کا، دنیا کی زندگی کا بھی اور ان کے آخرت کے انجام کا بھی۔ اور پھر تفسیر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ اللہ تعالیٰ پناہ دے جہنم سے، جہنم میں جہنمیوں کے لیے ہر چیز آگ کی ہوگی، ان کے بستر بھی، ان کی کناتیں بھی، ان کے لباس بھی، جو کچھ بھی ہے وہ آگ کا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ پھر سانپ ہیں، بچھو ہیں اور مختلف طرح کے عذاب ہیں۔ فرمایا کہ وہ آدمی جو قیامت کے دن
اس عذاب کے لیے پیش کیا جانے والا ہے، کیا وہ آدمی اور اس کے مقابلے میں وہ آدمی ہے جس کے ساتھ ہم نے جنت کے وعدے کر رکھے ہیں، جنت کی نعمتوں کے وعدے کر رکھے ہیں، ان دونوں میں سے اچھا کون سا ہے؟ اب یہ تو اس کے لیے کوئی بڑی موٹی عقل کی بات نہیں ہے کہ انسان ان دونوں کا موازنہ کرے، مقابلہ کرے، تو انسان فوراً یہی کہے گا کہ اچھا تو وہی ہے جو آخرت کی نعمتیں حاصل کرے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو شرک کرنے والے ہیں ان کے شرک کا جواب دیا ہے، یا ان کو بات سمجھائی گئی ہے۔ جس طرح دنیا میں مشرک جو ہیں وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور گمراہ ہیں، فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے سامنے یہ گمراہی کھل کے آ جائے گی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے سارے نقشے جو ہیں نا آخرت کے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب یہ تو ہمارا اپنا کام ہے کہ کون سوچتا ہے، کون غور کرتا ہے، کون کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بتا دیا، قیامت کے دن یہ ہوگا، قیامت کے دن یہ ہوگا، کافروں کے ساتھ یہ ہوگا، مومنوں کے ساتھ یہ ہوگا۔ فرمایا کہ جو مشرکین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پکار کے پوچھے گا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اللہ تعالیٰ پکارے گا کافروں کو، مشرکوں کو، فَيَقُولُ، اور ان سے پوچھے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک جو ہیں آج وہ کہاں ہیں جن کو تم اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے، جن کو اپنا حاجت روا سمجھتے تھے، جن کو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اور یہ ہے اختیار تو اللہ کے پاس ہی ہے لیکن اپنے بندوں کو دیتا ہے اللہ۔ اتنا بڑا یہ دھوکہ ہے، اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ انبیاء کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیں۔ لوط علیہ السلام کو بالکل اس بات کا اختیار نہیں تھا کہ جو ان کے گھر پہ چڑھ دوڑے فرشتوں پہ حملہ کرنے کے لیے یا ان کو پکڑنے کے لیے۔ لوط علیہ السلام نے تمنا کی کہ کاش میرے پاس آج طاقت ہوتی تو میں اپنی عزت بچا لیتا۔ اتنا بے بس کیا اللہ تعالیٰ، اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتا دی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب تہمت لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان ہوئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک روز ممبر پہ چڑھ کے یہ بات کہی کہ تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو مجھے اس آدمی کے شر سے بچائے۔ یہ پتا تھا سارے مدینہ کو کہ یہ فتنہ اٹھانے والا عبداللہ بن ابی ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ فیصلہ کسی طرح نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے بس ہو گئی۔ بڑی بے بسی کی بات ہے کہ کون ہے جو تم میں سے مجھے اس آدمی کے شر سے بچائے۔ اب اگر انبیاء کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اور حدیثوں میں بتا دیا کہ ایسا معاملہ ہے، تو پھر انبیاء کے بعد کون ایسا ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے اپنے اختیار دے دیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وہ نقشہ سارا رکھا ہے ہمارے سامنے کہ قیامت کے دن ایسے ہوگا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو داتا سمجھتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھتے تھے، اولاد دینے والا سمجھتے تھے، رزق دینے والا سمجھتے تھے، یا کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بلائے گا، ان سے پوچھے گا اس لیے نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا اس لیے اللہ نے پوچھنا ہے، اس لیے نہیں پوچھنا، بلکہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہ تم بڑے دعوے سے دنیا میں کہتے تھے نہیں جی نہیں، حضرت صاحب کے پاس بہت کچھ ہے، حضرت صاحب ہمیں جنت میں لے جائیں گے، ان کی بیعت کر لو۔ جو مرشد کہتا ہے بس وہی ہے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ باتیں جو قیامت کے دن ہوں گی ان کا نقشہ اس لیے بتایا ہے تاکہ ان کو ذلیل کیا جائے، اور اس دنیا میں جو عقل سے کام لینے والے ہیں، جو سمجھ سے کام لینے والے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ جو آنے والا وقت ہے اس سے پہلے پہلے ہمیں اپنا عقیدہ اور اپنی راہ جو ہے وہ سیدھی کر لینی چاہیے۔ فرمایا کہ ہم پوچھیں گے ان سے کہ جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں، وہ اب تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہے، وہ تمہاری مشکل دور کیوں نہیں کر رہے۔ قال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین اغویناہم کما غوینا، اب وہ جو سوال کیا جائے گا شرک کرنے والوں سے
سوال جو ہے وہ واضح ہے کہ شرک کرنے والوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں؟ جواب کون دے رہا ہے؟ جواب دے رہا ہے جن کو شریک ٹھہرایا گیا تھا، جن کو مشکل کشا بنایا گیا تھا، جن کو حاجت روا سمجھا گیا تھا، جواب وہ دے رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات لکھی ہے بعض مفسرین نے کہ یہ کیوں کہ سوال ایک سے ہو رہا ہے، جواب دوسرا دے رہا ہے۔ سوال ہو رہا ہے شرک کرنے والوں سے اور جواب دے رہے ہیں جن کو شریک ٹھہرایا گیا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مشرکوں سے سوال کریں گے کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کو تم نے دنیا میں اپنا مشکل کشا دروا سمجھ رکھا تھا، تو یہ بات تو واضح تھی کہ اگر وہ مشرک جواب دیتے تو انہوں نے یہی کہنا تھا کہ یا اللہ یہ جو ہے نا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تمہاری سفارش کریں گے، ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، تم ہمارے ہاتھ بیعت کر لو، ہم تمہیں جنت لے جائیں گے۔ یا اللہ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے گمراہ کیا ہمیں۔ اب بجائے اس کے کہ مشرک جو ہے وہ جواب دیتے ہی، انہوں نے تو جواب یہی دینا تھا کہ یا اللہ ان لوگوں نے گمراہ کیا۔ جو شریک ٹھہرائے گئے تھے ان کو بھی یہ بات کھٹک جائے گی کہ انہوں نے ہمارے اوپر سارا بوجھ ڈال دینا ہے کہ گمراہ کرنے والے یہ ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ان کی بات سنی جاتی یا وہ کوئی بات کہتے، جو شریک ٹھہرائے گئے تھے وہ بول پڑیں گے کہ یا اللہ ہم نے واقعی ان کو گمراہ کیا تھا جس طرح ہم گمراہ ہوئے، لیکن ہم نے ان پہ کوئی زور تو نہیں ڈالا، ہم نے ان کو کوئی ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لائے تھے، ہم نے یہ بات تو کہی تھی کہ ہاں آ جاؤ قبر پرستی میں یہ بڑا کچھ دیتے ہیں، فیض حاصل ہوتا ہے، مرنے کے بعد فیض زیادہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے ایسے کسی اور کہانیاں بنا رکھی ہیں کہ بزرگوں کا فیض جو ہے مرنے کے بعد بڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے وہ تو بالکل غلط ہے، معاذ اللہ۔ فیض جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد فیض جو ہے وہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہی جو شریک ٹھہرائے گئے تھے وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے باقی گمراہ کیا ان کو، لیکن ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی ان کے ساتھ، یہ تو خود ہمارے آستانے پہ، ہمارے دربار پہ، ہماری خانقاہ پہ چل کے خود آئے تھے، ہم نے بلایا نہیں تھا ان کو، ہم ان کو زنجیریں باندھ کے نہیں لائے بلکہ اپنی مرضی سے آئے ہیں یہ۔ اور جس طرح ہمارے گمراہ ہونے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم گمراہ ہوئے اپنی مرضی سے، اسی طرح یا اللہ یہ بھی اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے ہیں، ہمارے زور سے نہیں ہوئے، ان کی گمراہی کی ذمہ داری ان پہ ہے، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں بات ارشاد فرمائی کہ یہی بات قیامت کے دن شیطان کہے گا اپنے فالورز کے لیے۔ فرمایا کہ جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے نا تو اس کے بعد شیطان جو ہے وہ اپنے پیروکاروں کے سامنے کھڑا ہو کے یہ بات کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو شیطان یہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ تو بالکل سچے تھے کہ تم ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرو، اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت اور جنت کی نعمتیں دوں گا، یہ تھا وعدہ اللہ کا، اور وہ وعدہ سچا ہو گیا، جو لوگ ایمان لے آئے اللہ نے ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی تم سے وعدے تو کیے تھے لیکن میں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، میں نے تمہیں دھوکہ دیا۔ قیامت کے دن شیطان بھی اس بات کا اقرار کرے گا، وعدے اللہ کے سچے تھے، میرے وعدے جھوٹے تھے، لیکن تم میرے جھوٹے وعدوں کے پیچھے لگے، خود لگے۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا۔ اب دیکھیے یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اس دنیا میں شیطان جو ہے وہ برائی میں
گناہ میں اتنی کشش پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ آنکھیں بند کر کے پیچھے چل پڑتا ہے گناہ، خواہ وہ گناہ شرک کا ہے یا دوسرے حلال حرام کے گناہ ہیں، انسان کے دل میں اس کی ایسی کشش پیدا کر دیتا ہے کہ انسان فوراً اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ قیامت کے دن یہی شیطان کہے گا کہ میں نے تم کو زبردستی نہیں اس طرح کھینچ کے لایا، تم اپنی مرضی سے اس راستے پہ آئے تھے، تم خود آئے تھے چل کے اپنے پیر کے پاس یا اپنے مرشد کے پاس یا اپنے لیڈر کے پاس، تم خود چل کے آئے تھے۔ اور اسی طرح کہے گا کہ میں نے اللہ ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں ایک لالچ تو دیا تھا، لالچ میں نے دیا تھا تمہیں، تم نے فوراً وہ لالچ قبول کر لیا۔ جس طرح وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی اور ان کے جو بنائے ہوئے بت تھے، اس کے بارے میں بھی قوم کے سرداروں نے یہی بات کہی کہ اپنے جو معبود ہیں ان پہ ڈٹے رہو اور ان کو مت چھوڑو، جتنے بھی ہیں سوا ہے نصر ہے جو بھی ہیں ان کی بات پہ ڈٹے رہو۔ اب یہ بات شیطان تو بتاتا ہے، شیطان تو کہتا ہے، شیطان یہی کہے گا کہ میں نے تمہیں واقعی دعوت دی تھی، دلال دیے تھے، لیکن اس پہ تم نے توجہ نہیں کی اور تم نے نہیں کیا، گمراہ تم خود ہوئے۔ فاستجبتم لی، تم نے میری بات فوراً مان لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب تم مجھے ملامت نہ کرو کہ شیطان نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، شیطان نے گمراہ کر دیا، شیطان نے ہمیں یہ لالچ دیا۔ شیطان کہے گا کہ اب مجھے ملامت نہ کرو، یہ سارے کام تمہارے اپنے ہیں، سود تم خود کھاتے رہے، رشوت تم خود کھاتے رہے، تو لوگوں کے پراپرٹی پہ قبضے تم نے خود کیے، مال دوسروں کا خود کھا تم نے، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو مشرکین کے ٹھہرائے ہوئے شریک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کہیں گے، اس لیے کہ جہنم دیکھ کے کوئی بھی ہر کوئی چاہے گا کہ میں کسی طرح بچ جاؤں، میرے اوپر کوئی بوجھ دوسرے کا نہ آئے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی و صاحبتہ و اخیہ و فصیلتہ التی تؤویہ و من فی الارض جمیعا، قیامت کے دن جب عذاب دیکھے گا بندہ تو انسان یہ چاہے گا کہ میرے بیٹے کو جہنم میں بھیج دو، مجھے چھوڑ دو، میری بیوی کو جہنم میں بھیج دو، مجھے چھوڑ دو، میرے سارے خاندان کو جہنم میں بھیج دو، مجھے چھوڑ دو۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو جہنم میں ڈالو، ثُمَّ يُنْجِي مِنْهُ، مجھے چھوڑ دو، میں نجات پا لوں۔ آپ انداز گئے کہ جب یہ ساری باتیں ہیں، اگرچہ یہ ہوئی نہیں لیکن ہوں گی، یہ قیامت کے دن یہ باتیں ہوں گی اسی طرح کہ کسی طریقے سے میں جہنم سے بچ جاؤں۔ اور یہاں بھی یہی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شریک ٹھہرائے گئے ہیں، جن کو مشکل کشا بنایا گیا، جن کو حاجت روا سمجھا گیا، وہ اپنی جان بچائیں گے، شرک کرنے والے اپنی جان بچائیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ انہوں نے گمراہ کیا، ان کو عذاب دگنا دے۔ اور جو شریک ٹھہرائے گئے تھے، جن کو مشکل کشا بنایا گیا تھا، وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے، ہم ان کو باندھ کے نہیں لائے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ ہونے والے ان کو اپنی گمراہی کی سزا ملے گی، ان کو اپنا عذاب ملے گا، اور جو ان کے سامنے بڑے بنے ہوئے تھے، لیڈر بنے ہوئے تھے، ان کو آگے ان کے پیر و مرشد تھے، ان کو اپنے گمراہیوں کی سزا ملے گی، چھوٹ کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ قال الذین حق علیہم القول ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، یا اللہ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم کما اغوینا، جس طرح ہم اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے اسی طرح یہ بھی اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے ہیں۔ تبرأنا الیک، یا اللہ ہم تیرے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں ان کی گمراہی سے، ان کی گمراہی کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، یہ خود اپنی گمراہی کے ذمہ دار ہیں۔
ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری بات نہیں مانتے تھے بلکہ یہ تو اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے ساتھ نماز تو نہ پڑھنی پڑے لیکن جنت میں سیدھے چلے جائیں، روزے تو نہ رکھنے پڑے جنت میں سیدھے چلے جائیں، حج یا عمرہ تو نہ کرنا پڑے یا حلال حرام کی تمیز تو نہ دیکھنی پڑے لیکن جنت میں سیدھے چلے جائیں۔ یہ سارے دھوکے اور فریب جو تھے یہ دیے گئے دنیا میں، اور تم ان دھوکوں کے پیچھے پڑے رہے، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی کہ حلال حرام میں تمیز کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، والدین کی اطاعت کرنی ہے، کسی پہ ظلم زیادتی نہیں کرنی، کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کی چوری نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، اللہ کی باتیں نہیں مانی بلکہ شیطان کی باتیں مانتے رہے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ یہ پھر وہی بات ہے کہ قیامت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا ہے کہ قیامت کے دن یہ کچھ ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ ان کو کہیں گے جو شریک ٹھہرانے والے تھے کہ جن کو تم نے اپنا داتا سمجھا ہوا تھا، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا ہوا تھا، ذرا ان شریکوں کو بلا کے دیکھو، ان کو آج پکارو، کہاں ہے وہ، کتنی تمہاری مدد کرتے ہیں، کون تمہیں بچاتا ہے، ان کو بلاؤ۔ فدعوہم، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو شرک کرنے والے ہیں بلائیں گے کہ وہ 11ویں جن کی دیتے تھے وہ پیر صاحب کہاں ہیں، وہ جن کو ہم داتا صاحب کے چڑھاوے چڑھاتے تھے وہ داتا صاحب کہاں ہیں، ہماری مدد کریں آ کے۔ فدعوہم، شریک ٹھہرانے والے بلائیں گے انہیں کہ پیر جی آؤ ہماری مدد کرو آ کے، حضرت صاحب ہماری مشکل دور کریں آ کے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بالکل یہی بات ارشاد فرمائی کہ جب اللہ کہیں گے نا، اللہ تعالیٰ اکٹھا کریں گے سب کو، تو مشرکوں سے کہیں گے کہ جو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک ہیں، تمہارے ٹھہرائے ہوئے مشکل کشا اور حاجت روا ہیں، ان کو ذرا بلا کے دیکھو کہ وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ کریں گے، قبروں سے اٹھائیں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ قرآن یہ جو ہے نا یہ سارے کا سارا اسی بات میں بھرا ہوا ہے، شرک اور توحید سے۔ سب سے بڑا فتنہ اس دنیا میں آج بھی شرک کا ہے، سب سے بڑی گمراہی آج بھی اسی شرک کی ہے، اور یہی فتنہ ہے سب سے بڑا۔ جتنے بھی لڑائیاں ہیں، جو بھی جھگڑے ہیں، جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں، جتنا کچھ ہے، فتنے فساد ہے، بگاڑ ہے، سارا اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید بھرا ہوا ہے ان باتوں سے۔ جو شرک کرنے والے ہیں، جو شریک ٹھہرائے گئے، ان کے معاملات، اور جنہوں نے برات کی، جنہوں نے شرک کو چھوڑا اور توحید کی راستے پہ آئے، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہم سب کو اٹھائیں گے، اس دن ہم کہیں گے للذین اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا انہیں ہم کہیں گے مکانکم انتم وشرکاؤکم، ٹھہرو اسی جگہ پہ حشر میں، جو شرک کرنے والے ہیں اور جو ان کے مشکل کشا ہیں ان کو بھی ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ عبد القادر جیلانی بھی آ جائیں گے، علی حجویری بھی آ جائیں گے، اور خواجہ غریب نواز بھی آ جائیں گے، بڑے امام بھی آ جائیں گے، وہیں پہ سارے ہوں گے، اور ان کے ماننے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، فرمایا کہ ان کو بھی ہم لے آئیں گے سامنے، آمنے سامنے لے آئیں گے، اور فرمایا فَضَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اور پھر ان کے درمیان جو اجنبیت ہوگی وہ ختم کر دیں گے۔ مطلب یہ کہ عبد القادر جیلانی کو دیکھا تو نہیں ساری زندگی، لیکن ان کا نام سنا تھا، اور نام سن کے یہ سمجھتے رہے کہ یہ بڑے اختیارات والے ہیں، مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں، بیٹے دے سکتے ہیں، یہ ان کے بارے میں سنا تھا، دیکھا نہیں تھا انہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اجنبیت کی ایک دیوار ہوگی
وہ ہم ختم کر دیں گے، لوگ پہچانیں گے اچھا وہ ہے عبد القادر جیلانی صاحب، وہ ہے علی حجویری صاحب، اچھا وہ ہے خواجہ نواز صاحب، وہ ہے بری امام صاحب۔ فرمایا کہ جو شرک کرنے والے ہیں نا وہ پہچان لیں گے اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو کہ ہم ان کو مشکل کشا سمجھتے تھے، یہ ہیں حضرت صاحب جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بیٹے اور بیٹیاں دیتے ہیں، یہ ہیں جو مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں، یہ ہیں جو صحت دیتے ہیں بیماری سے۔ فرمایا کہ ان کو سامنے لے آیا جائے گا اور وہ پہچانیں گے کہ ان کو ہم اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے۔ آج جو یا علی کرتے ہیں، علی کو دیکھا نہیں ہوا، قیامت کے حضرت علی کو بھی لے آیا جائے گا سامنے، اور جو ان کو ماننے والے ہیں یا حسین اور یا علی کرنے والے ان کو بھی سامنے لے آیا جائے گا، اور پھر ان کو پہچان کروا دی جائے، یہ ہے وہ علی، یہ ہے وہ حسین جن کو تم مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے۔ ان کے درمیان پہلے تو وہ پہچانتے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ ان کو آمنے سامنے لا کے پہچان کروا دیں گے، یہ ہیں وہ تمہارے مشکل کشا اور یہ ہیں تمہارے حاجت روا۔ فَزَيَّنَّا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو مشکل کشا اور حاجت روا بنایا ہوگا وہ پھر اس دن کہیں گے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہمیں پکارتے رہے ہیں، یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ ہمیں مشکل کشا سمجھتے تھے، یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہمیں حاجت روا سمجھتے تھے، یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہمیں سمجھتے تھے کہ ہم بیٹے دے سکتے ہیں۔ وہ انکار کر دیں گے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے تمہارے اس شرک کا اور تمہاری اس عبادت کا، تم ہمارے نہیں کسی اور کی بات کرو، جا کے ہم سے بات نہ کرو۔ قیامت کے دن وہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے، وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ تم ہمیں مشکل کشا سمجھتے تھے۔ اور کہیں گے وہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، خواہ وہ علی حجویری ہوں یا عبد القادر جیلانی ہوں یا دوسرے جو نیک لوگ ہوں گے، وہ پھر یہ کہیں گے، جب وہ کہیں گے نا کہ حضرت صاحب ہم تو آپ کو مشکل کشا سمجھتے تھے، ہم تو آپ کو حاجت روا سمجھتے تھے، آپ کے نام کی نظر نیاز دیتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ جواب دے دیں گے کہ نہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے تم کون ہو، ہم تمہیں پہچانتے نہیں ہیں، ہم نے تمہیں یہ بات نہیں کہی تھی کہ ہم حاجت روا ہیں یا مشکل کشا ہیں۔ اس کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نیک بندے ہوں گے وہ یہ کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم تو تمہیں پہچانتے نہیں، کون ہو تم نے کیوں ہمیں حاجت روا بنایا، کیوں ہمیں مشکل کشا بنایا، کیا ہم نے کہا تھا کہ ہمیں مشکل کشا بناؤ؟ فرمایا کہ وہ اس بات کا انکار کر دیں گے کہ ہم تو تمہیں جانتے نہیں تم کون۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَادْعُوهُمْ، انہیں کہا جائے گا قیامت کے دن کہ جن کو تم نے اپنا مشکل کشا اور حاجت روا بنایا ہوا تھا ان کو ذرا بلا کے دیکھو، وہ تمہاری مدد کریں، تمہاری مشکل دور کریں۔ وہ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، لیکن وہ ان کی جو مشکل ہوگی یا ان کی اس وقت آزمائش ہوگی، جس مصیبت میں پڑے ہوں گے، وہ دور نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا کہ لم یستجیبوا، جواب ہی نہیں دیں گے۔ یہ اب مختلف مناظر ہیں قیامت کے، کہیں تو وہ جواب دیں گے اور کہیں فرمایا کہ وہ جواب نہیں دیں گے، وہ بلاتے رہیں گے کہ پیر صاحب آؤ ہماری مدد کرو، پیر صاحب جواب نہیں دیں گے۔ کہیں فرمایا کہ بلائیں گے پیر صاحب کو، پیر صاحب ہوں گے وہاں پہ، ان کی پہچان کروا دی جائے گی، لیکن پیر صاحب انکار کر دیں گے کہ نہیں مجھے کوئی پتہ نہیں تم کون ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے مختلف طریقوں سے یہ جو بار بار اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ ہم نے اپنے قرآن میں پھیر پھیر کے باتیں تمہیں سمجھائی ہیں، طرح طرح سے تمہیں باتیں سمجھائی ہیں، شاید کوئی اس طرح سمجھ جائے، شاید کوئی اس طرح سمجھ جائے، باتیں ساری ایک طرح کی ہیں لیکن انداز مختلف ہے، کہیں کسی طرح سمجھایا، کہیں کسی طرح سمجھایا کہ شاید کسی کو کسی طرح عقل آ جائے۔
فرمایا کہ وہ جواب ہی نہیں دیں گے ان کا، برآب العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے کہ جو کچھ ہم نے کمائی کی ہے اس کا نتیجہ تو یہ عذاب ہے، جو شرک ہم نے کیا اس کے بدلے میں آپ جہنم میں جانے والے ہیں، اپنے سامنے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ لو انہم کانوا یہتدون، فرمایا کہ اس دن وہ حسرت کریں گے، نادم ہوں گے، یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی ہدایت پانے والوں میں سے ہوتے، ہم یہ شرک کرنے والے نہ ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہے نا وہ یوم الحسرت ہے، قرآن جی نے خود بھی کہا ہے اِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کتاب کی جو رہنمائی ہے، قرآن کی رہنمائی، قیامت کے دن کافروں کے لیے باعث حسرت ہوگی کہ ہم اس قرآن پہ ایمان کیوں نہیں لائے، ہم نے اس قرآن کو کیوں نہیں پڑھا، ہم نے اس قرآن کی ہدایات پہ عمل کیوں نہیں کیا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ساری مخلوق کو، انسانوں کے علاوہ جو حیوان ہیں، چوپائے ہیں، مویشی ہیں، سب کو زندہ کیا جائے گا، اور سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جو کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اس کا بدلہ دلایا جائے گا۔ جب جانوروں کے بدلہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سارے جانوروں کو، انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق کو حکم دیں گے کہ وہ مٹی ہو جائے۔ فرمایا کہ اس وقت یہ کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہوتا اور مجھے بھی یہ عذاب نہ دیکھنا پڑتا، جس طرح یہ جانور مٹی ہو گئے ہیں اسی طرح ہم بھی مٹی ہوتے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب نیک لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، فرشتوں کی بھی سفارش ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، پھر جو نیک لوگ ہیں ان کی سفارش بھی ہوگی، ان کی سفارش سے جب کافر لوگ دیکھیں گے کہ بعض گناہ گار مسلمان جو ہیں، کلمہ گو ہیں، ان کو جہنم سے نکالا جا رہا ہے، اس وقت کافر یہ تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہماری بھی کوئی آج سفارش کرتا تو ہم بھی جہنم سے نکالے جاتے۔ اس لیے، اور پھر یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ جو جنتی ہوں گے ان کے لیے بھی وہ یوم حسرت ہے، ان کے لیے بھی وہ ندامت کا دن ہے، حسرت کا دن ہے۔ وہ نادم اس بات پہ ہوں گے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ جب وہ اپنے سے بڑے درجے کے لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوگی کہ کاش ہم فلاں وقت ضائع نہ کرتے، فلاں وقت ہم قرآن پڑھ لیتے، فلاں وقت ہم اللہ کا ذکر کر لیتے، فلاں وقت ہم نوافل پڑھ لیتے، ہم نے دنیا میں فلاں وقت ضائع کیوں کیا، یا فلاں کے ساتھ دوستی کیوں کی، فلاں نے ہمیں برباد کر دیا۔ حسرت ہوگی، جنتیوں کو بھی حسرت ہوگی کہ ہم نے نیکیاں کم کی ہیں، ہم نیکیاں زیادہ کر لیتے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو اس بات کی حسرت ہوگی اور اس بات کی تمنا کریں گے لو انہم کانوا یہتدون، کاش وہ بھی ہدایت کے راستے پہ ہوتے، کاش وہ بھی قرآن کے راستے پہ ہوتے، کاش وہ بھی قرآن حدیث کو فالو کرنے والے ہوتے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور سوال کیا ہے اور وہ بھی مشرکوں سے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کوئی لکھا ہوا موجود ہوگا، نامہ اعمال بھی ہوگا، پھر گواہ بھی ہوں گے، زمین کی گواہی ہوگی، انسان کے اعضاء کی گواہی ہوگی، انسان بچ نہیں سکے گا، جو کچھ انسان نے کیا ہے نا سب کچھ انسان کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن ان لوگوں کی حسرت میں، ان لوگوں کی ذلت میں، ان لوگوں کی رسوائی میں اضافہ کرنے کے لیے یہ باتیں جتلائی جائیں گی ان کو۔ فرمایا کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اللہ کا فرشتہ پکار کے پوچھے گا مشرکوں سے، کافروں سے، فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ،
تمہارے پاس ہے، رسول آئے تھے، تم نے کیا جواب دیا ان کو؟ اور وہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ساری باتیں موجود ہیں۔ سورہ نور میں، سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مختلف پیغمبروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب پیغمبر آئے، قوم کو دعوت دی توحید کی، تو اس کے جواب میں قوم نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کذبت سمود بن نذر، قوم سمود جو تھی ان کے پاس جب پیغمبر آیا تو انہوں نے جواب میں یہ بات کہی، فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ انا اذا لفی ضلال وسعر، کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ تو ایک آدمی ہے نا، ہماری طرح کا آدمی ہے، اب کیا ہم اس کی باتیں ماننی شروع کر دیں؟ اس کی باتیں مانیں گے تو یہ تو ہمیں گمراہ کر دے گا، یہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، ہمیں بھی پاگل اور دیوانہ کرنا چاہتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں سے، مشرکوں سے پوچھا جائے گا، رسول آئے تھے تمہارے پاس اور تم نے ان رسولوں کو کیا جواب دیا؟ یہ جواب تو ساری مشرک قوموں نے، کافر قوموں نے دیا کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، ہمارے جیسے آدمی ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ فرمایا کہ القی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب اشر، قوم سمود یہ کہے گی کہ کیا ہمارے درمیان یہی ایک آدمی رہ گیا تھا جس کو اللہ نے نبوت دینی تھی؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جھوٹا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھ کے ان کو ذلیل و رسوا کریں گے کہ قیامت کے دن وہ جب اللہ اپنے انجام دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس رسول تو آئے تھے لیکن تمہیں یاد ہے کہ کیا تم نے جواب دیا ان کو؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں سوال جو ہے نا، پہلا سوال یہی ہے کہ تمہارے شریک کہاں ہیں، دوسرا سوال یہ ہے کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ یہ دونوں سوال وہ ہیں جن کا قبر میں جاتے ہی جواب دینا ہے۔ من ربوں کا، تیرا رب جو ہے وہ عبد القادر جیلانی تھا یا آسمانوں والا اللہ تھا؟ من ربوں کا۔ اور دوسرا سوال یہی ہے کہ رسول آئے تھے، کیا جواب دیا ان کو؟ من نبیوں کا، نبی تمہارا جو ہے تمہارا پیر تھا یا تمہارا امام تھا یا تمہارے حضرت صاحب تھے یا تمہارے مرشد صاحب تھے یا وہ اللہ کا رسول جس کو اللہ نے بھیجا تھا وہ تمہارا نبی تھا؟ فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ تم رسول تمہارے پاس آئے، ان کو تم نے کیا جواب دیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو کوئی جواب نہیں سوجے گا کہ کیا جواب دیں، اس لیے کہ رسول تو آئے ان کے پاس، رسول آئے، اللہ کا پیغام دیا ان کو، لیکن مشرکوں نے، کافروں نے رسولوں کو یہ کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم گمراہ ہو، ہم گمراہ نہیں، تم گمراہ ہو۔ فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، اس وقت ان کو کوئی جواب نہیں سوجے گا، اس لیے کہ جب رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد علماء کا سلسلہ جو ہے وہ تو اتنا وسیع ہر زمانے میں رہا ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں ہے۔ اور اب تو میڈیا نے اور ذرائع ابلاغ نے اتنا پھیلا دیا ہے اللہ کے دین کو، قرآن کو بھی، حدیث کو بھی، علماء کی تقریریں ہیں، کیسٹیں ہیں، کتابیں ہیں، ہر شے موجود ہے۔ فرمایا کہ ان کو کوئی جواب نہیں سوجے گا اس روز، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ آگے فرمایا کہ وہ جو مشرک ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کو پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ بھائی کیا جواب دیں، جواب سوجے گا بھی نہیں، اور ان میں اتنی ہمت نہیں ہوگی، خوف اتنا زیادہ ہوگا
کہ کسی دوسرے سے پوچھ نہیں سکیں گے کہ بھائی کیا جواب دیں ہمیں اس سوال کا. خوف اور وحشت اتنی زیادہ ہوگی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صراط کو رکھا جائے گا جہنم کے اوپر اور وہاں سے گزرنے کا حکم ہوگا تو جتنے انبیاء کرام ہیں سارے کے سارے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر جو رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، وہ بھی کہے گا رب نفسی رب نفسی رب نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے. کسی کو ہوش نہیں ہوگی. فرمایا کہ اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ حضرت صاحب سے یا مرشد صاحب سے پوچھ سکیں کہ حضرت صاحب یہ بتاؤ، آپ تو بڑے عالم فاضل تھے، بڑے علامہ صاحب تھے دنیا میں، اور ہم نے آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، تو ذرا بتاؤ کیا جواب دیں اللہ تعالیٰ کو. فرمایا کہ نہ تو خود انسان کو جواب سوجے گا کہ کیا جواب دیں اللہ کی بات کا، نہ ہی اتنی ہمت ہوگی کہ کسی عالم یا علامہ کو کہیں کہ علامہ صاحب آپ بتائیں کہ کیا جواب دیں انہیں. آگے پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ تَابَ، ہاں البتہ وہ آدمی جس نے کفر سے شرک سے توبہ کر لی. اب دونوں باتیں اللہ نے بتا دی، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور ان کا معاملہ کیسا ہونے والا ہے. فرمایا کہ جس نے توبہ کر لی شرک سے اور کفر سے، وَآمَنَ، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال اختیار کر لیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، یہ ہے فلاح کا راستہ، یہ ہے کامیابی کا راستہ. توبہ جو ہے دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا پوری نوع انسانی پہ یہ فضل ہے کہ ایک انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے. فرمایا کہ اپنی موت کے وقت سے پہلے وہ توبہ کر لے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. عدی بن حاتم جو تھے وہ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، ہاتھ بڑھایا تو پھر ہاتھ پیچھے کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے یا رسول اللہ، میں شرط کرنا چاہتا ہوں ایمان لانے سے پہلے، کیا شرط ہے تمہاری؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر میں ایمان لے آتا ہوں تو میری زندگی کے پہلے گناہوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ عدی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب اسلام لے آتا ہے آدمی، ایمان لے آتا ہے اللہ کے رسول پہ، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. جس نے 99 قتل کر دیے تھے، اب دیکھیں ویسے تو بظاہر یہی ہے کہ حقوق العباد ادا کرنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے، لیکن یہ حقوق العباد میں آتی ہے بات، قتل کی بات جو ہے قرآن جی تو فرما کے جیسے عمدن قتل کیا ہے ابدی جہنم ہے اس کے لیے. لیکن اس کی توبہ جو تھی وہ ایسی تھی کہ اس کو جس عالم نے بتایا کہ تم گناہ گار لوگوں کی بستی چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ. یہ اہمیت ہے نیک صحبت اختیار کرنے کی. برے لوگوں کو چھوڑو، برے لوگوں کی بستی سے نکلو اور نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ. حالانکہ وہ نیک لوگوں کی بستی میں پہنچا نہیں تھا، ابھی راستے میں اس کی موت آ گئی، وقت آ گیا اس کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نیک نیتی تھی، اس کا جو خلوص تھا، اس کی جو توبہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنی قدر فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے ساری زندگی کے جتنے بھی گناہ تھے 99 یا 100 قتل تھے وہ سارے اللہ نے معاف کر دیے. بہت بڑی بات ہے یہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر کافروں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے تو وہ بھی اللہ کی بخشش سے مایوس نہ ہو. اس لیے فرمایا کہ جو آدمی ایمان توبہ کر لی کفر اور شرک سے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی نا کہ جس نے لا الہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، کیا مرتے دم تک اس کو پورا شعور ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مرتے
دم تک لا الہ پہ قائم ہو اور اس کو خلوص دل سے کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ، ماں زبان سے نہیں کہ زبان سے کہنے کے بعد پھر شرکیہ کام بھی کرتا رہے اور قبر پرستی میں بھی مبتلا رہے، وہ ایمان نہیں۔ ایمان وہ جو اللہ اللہ کا رسول چاہتا ہے، فرمایا کہ وہ ایمان لے آئے اور پھر کوشش کرے نیک اعمال کی۔ ظاہر ہے کہ انسان ہے، انسان سے گناہ بھی ہوتے ہیں، مسلسل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ یہ انعام کیا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جو مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کو دنیا میں بھی معاف کر دوں گا۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ، یہ ہے فلاح کا راستہ، اوپر جو راستہ ہے ندامت کا، حسرت کا، پشیمانی کا راستہ ہے، قیامت کے دن بھی پشیمانی اٹھانی پڑے گی، لیکن فلاح کا راستہ یہ ہے کہ کفر اور شرک سے توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور اس کے بعد نیک اعمال کرنے شروع کر دے، تو امید ہے، عسا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے۔ یہاں عسا کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک شاہانہ انداز ہے بات کرنے کا۔ بادشاہ جب عسا کہے گا تو اس کا مطلب ہے یقینی بات ہے یہ کہ جب وہ ایمان لے آئے گا، توبہ کر لے گا، نیک اعمال کرے گا، تو پکی بات ہے اللہ معاف کر دیں گے، وہ فلاح پا جائے گا۔ آگے فرمایا کہ وہ ربوں کا یخلق ما یشاء، اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ یختار، اور جس کو چاہتا ہے چنتا ہے۔ اب کفار مکہ کا ایک یہ بھی بات تھی ان کے ذہن میں، یا اعتراض تھا ان کا کہ طائف اور مکہ دو بہت بڑی بڑی بستیاں ہیں اور ان میں بڑے بڑے سردار ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کو ان دونوں بستیوں میں نبوت کے لیے یہی آدمی ملا تھا جو یتیم ہے؟ کسی سردار کو اور کسی خوشحال گھرانے کے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کیوں نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ چنتا ہے بندوں کو، نبوت کے لیے بھی چنتا ہے، صحابوں کو بھی چنا اللہ تعالیٰ نے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو جانچا، لوگوں کو دلوں کا امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد جن کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ بنانا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت دینی تھی، ان کے دلوں کو جانچ کے ان کا امتحان لے کے اللہ نے صحابہ بنایا ان کو، اور صحابہ میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے پھر مراتب دیے صحابہ کرام کو بھی۔ فرمایا کہ سب سے پہلے میزان دیکھا میں نے، اس میزان میں ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور ایک پلڑے میں ساری مخلوق کو رکھا گیا، اور میری جو میزان پلڑا تھا، میرا پلڑا سب سے بھاری ہو گیا۔ میرے بعد فرمایا کہ ابو بکر کو میزان کے پلڑے میں رکھا گیا اور اس کے مقابلے میں ساری امت کو رکھا گیا، ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ عمر کو تولا گیا، عمر کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور باقی ساری امت کو دوسرے پلڑے میں، تو عمر کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اور پھر حضرت عثمان کے بارے میں بھی ہے کہ حضرت عثمان کو پلڑے میں رکھا گیا، حضرت عثمان کا پلڑا جو ہے ساری امت سے بھاری ہو گیا۔ اور پھر کسی نے کہا جی حضرت علی، تو فرمایا کہ وہ اللہ جانے، وہ اللہ کے پاس ہے معاملہ، لیکن یہ جو ترتیب ہے نا وہ اللہ کے رسول نے خود بتا دی ہے کہ سب سے زیادہ امت میں سے چنا گیا بندہ ابو بکر، ابو بکر کے بعد چنا گیا بندہ عمر فاروق، اور حضرت عمر فاروق کے بعد چنے گئے بندے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آل اسماعیل سے کنانا کو چنا، کنانا کے خاندان کو، اور کنانا کے خاندان کے بعد اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، قریش کے خاندان کو، اور قریش کے خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم خاندان کو چنا، اور ہاشم خاندان سے اللہ تعالیٰ نے ملک کو چنا۔ یہ ہے یختار،
کہ اللہ تعالیٰ یہ تمہارے تقسیم تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تم جسے چاہو وہ نام دے دو کہ یہ ہے داتا، یہ ہے غریب نواز، یہ ہے بندہ نواز۔ فرمایا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو میرا کام ہے، میں جس کو چاہوں اس کو جو فضیلت دینا چاہوں دے دوں۔ جس کو ابرار میں بنانا چاہوں ابرار وہ بنے گا، جس کو میں اخیار بنانا چاہوں وہ اخیار بنے گا، جس کو میں تابی بنانا چاہوں گا وہ تابی بنے گا، جس کو میں توا تابی بنانا چاہوں گا وہ توا تابی بنے گا۔ یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اور اس طرح بعد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چنا اپنے کام کے لیے۔ امام بخاری کو چنا اللہ نے، امام مسلم کو، امام ترمذی کو اللہ تعالیٰ، امام احمد بن حنبل کو، امام شافعی کو، امام مالک کو اللہ نے چنا ان لوگوں کو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا کام ہے کہ میں کس کو کیا فضیلت دوں، کس کو کیا اعزاز عطا کروں، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، یہ تمہارا کام نہیں کہ انتخاب تم کرو، پیدا میں کروں اور انتخاب تم کرو۔ عبد القادر جیلانی کو پیدا تو میں نے کیا اور ٹائٹل تم دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی حجویری کو پیدا تو میں کروں، داتا تم بنا دو، یا تو میں نے پیدا کیا تو میں بناؤں نا۔ بڑی امام کو پیدا میں نے کیا اور ٹائٹل تم دے رہے ہو کہ یہ قسمتیں بنانے والا ہے۔ غریب نواز کو پیدا میں نے کیا ہے اور یہ ٹائٹل تم دینے والے ہو کہ یہ اولاد دیتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے پیدا کیا ہے، میں ہی یہ ٹائٹل فضیلت دوں گا، میں یہ ٹائٹل دوں گا جس کو دینا ہے۔ کسی کو ولی بنانا ہے، کسی کو نبی بنانا ہے، کسی کو تابی بنانا ہے، کسی کو صحابی بنانا ہے، یہ میں کروں گا، یہ میرا اختیار ہے۔ سبحان اللہ و تعالی اما یشرکون۔ آخری بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، بری ہے اور بہت ہی بلند ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کسی معمولی سے اختیار میں بھی کسی دوسرے کو اختیار دے دینا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بری اور پاک ہے۔ اس لیے یہ ساری بات جو ہے نا آخر میں ایمان کی اور شرک کی ہے۔ ایمان خالص کریں، اس کے بعد اعمال صالح بھی کام آئیں گے۔ ایمان خالص نہیں ہوگا تو اعمال کام نہیں آئیں گے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ شرک سے بری ہے۔ اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتائی ہیں کہ جو آدمی رات کو قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے سوئے، اللہ تعالیٰ اس کو شرک سے بری کر دیں گے۔ اس لیے ایسے اعمال بھی کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور صحیح ایمان جیسا کتاب و سنت میں ہے، اللہ رسول چاہتے ہیں ویسا ایمان لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا مقاما۔ اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔